वज़ीर आला सिंध कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा मंजूर हुआ है तो आज उन्होंने असेंबली बुला ली। वहां पे कोई 14 दिन कोई मसला कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो तो रिक्वेजिशन भी नहीं हुई थी, इमीडिएटली बुला ली। इधर इन्होंने पहले उधर आइन के साथ खिलवाड़ किया और अब तो इंतहा पे पहुंच गए। इस मुल्क की सलामती को दांव पे लगाना। मैं टेलीविजन देखता हूं, आजकल ज़्यादा देखने का मौका मिल रहा है, और मैं नाम नहीं लूँगा, एक आपकी सहाफ़त के शख्स और उनकी मैंने तबसरा सुना तो मुझे बड़ा पसंद आया, और मैं उस नाम लिए बगैर आई होप वो माइंड ना करें, इसलिए नाम लेने से फिर बाकी दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि शायद हमारा तबसरा आपको पसंद नहीं आता। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सबसे अहम चीज़ इस वक्त क्या हो रही है, वो है तहरीक अदम एतमाद। और सारी की सारी मीडिया को इमरान खान ने एक पहले कहा कि जी फॉरेन मुल्क ने ख़त लिखा है, फिर वो ख़त से पता नहीं मुरासला हो गया कि नहीं उन्होंने नहीं लिखा, किसी एम्बेसडर ने लिखा है, मुल्क का नहीं बताया, फिर गलती से, गलतियां तो इनसे जब से पैदा हुए हो रही हैं, मुल्क का नाम भी ले लिया। कहा कि इतना बड़ा उसको डिस्कस करने की बजाय सारी मीडिया इस तरफ चली गई, जो कि एक मेरे हिसाब से नॉन इशू है। आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई, पहले उसका मुकाबला करें। और आज हद कर दी कल से, और आज एक वफाकी वजीर हैं वो इनवाइट कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि आए जी आप इंटरवीन करें। क्या आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी इससे ज्यादा कुछ हो सकती है? अभी मैं टीवी पे सुन रहा हूं कि अभी सोच रहे हैं कि किस तरीके से इजलास को मुलतवी किया जा सके फर्दर। भाई ये 1973 का आईन है, इसके तहत तुमने चलना है, इसके तहत तुमने कसम खाई है। ये सारी चीजें सोचना भी आर्टिकल 6 का मुर्तकिब आपको पाएगी, इसलिए कि आईन के अंदर जो चीजें लिखी हैं कि जी 3 से 7 दिन में वोटिंग करानी है, 7वां दिन कल पूरा हो रहा है, कल वोटिंग होनी है। वजीर आजम अपनी तकरीर में या पता नहीं इंटरव्यू में कह चुके हैं, पता नहीं कहाँ वो आते हैं कि जी इतवार को होगी वोटिंग, और फिर अब बात हो रही है। तो मैं सबको वार्न करना चाहता हूं कि इस मुल्क से ना खेलें, इस मुल्क की सलामती से ना खेलें, आईन से ना खेलें। इमरान खान, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारा खेल उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारे अपने इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और 2 जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो तुम्हें पहले सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा वो नंबर 179 कहलाता था। अब 179 में से 7 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के निकाल दें, 170 कितने रह गया? 2। अब 4 बाप पार्टी की वजह से तो 5 है, एक ने शायद कहा कि मैं वोट नहीं करूंगी, एक खातून ने, निकाल दें, रह गया 168। 2 और इंडिपेंडेंट निकाल दें जो ओपनली ऐलान कर चुके हैं और उन पे कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। 166। तो तुम तो अपनी अक्सरियत खो चुके हो। मैं तो सदर पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि उसी दिन उन्होंने उसको बुला के और कहना चाहिए था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तुम। आईन ये कहता है, आर्टिकल 91(7) है कि सदर अगर महसूस करें कि वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो चुका है तो उसे कहेंगे आओ असेंबली में और अपनी अक्सरियत दिखाओ। सदर पाकिस्तान भी अपना फर्ज, आईनी फर्ज नहीं निभा रहे। चले, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, कल इंशाअल्लाह ताला उस पर वोटिंग है। इंशाअल्लाह ताला कल वोटिंग में साफ जाहिर हो जाएगा कि 172 जो नंबर 1 है उससे बहुत ज्यादा लोग इस तहरीक की हिमायत करेंगे। और इसके साथ साथ मैं 1-2 चीजें मैं कई बार कह चुका हूं, मैं दोबारा कहता हूं, इस मुल्क के हर शख्स से, इंडिविजुअल से, इदारों से, पार्लियामेंट से, जुडिशरी से कि जी इस आइन पे अमल करने का आप सब ने हलफ उठाया हुआ है। सिर्फ इस आइन को देखें, और यह आइन अभी भी मैंने नहीं सुनी, एक पता नहीं अजीब अजीब खबरें सुनने को मिलती हैं। कल तक तो था कि भाई वजीर आजम अगर चले जाते हैं
اب تو انہوں نے مان لیا ہے, وہ وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے بتا بھی دیا کہ ان کی اگلی نوکری آپ کی نوکریوں پہ ان کی نظر ہے. میرے خیال ہے وہ تو انہیں کوئی نہیں بنائے گا, شاید رپورٹر جنہیں وہ بن جائے وہ بھی کوئی نہیں کرے گا. اب وہ آپ کی میڈیا آپ کی نوکریوں پہ نظر ہے اس کی, ہر جگہ سے فیل ہو کے. اچھا وہ کہتا, کل تک تو کہہ رہا تھا, کل میں نے خود سنا کہ جی صدر کی مرضی ہے مہینہ لگا دے, مطلب ہار تو ہم چکے ہیں, مہینہ لگا دے. آج پھر میں نے سنا, پھر اس کو اتفاق ہوا, اس وقت ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا, کہتے 8-10 دن بھی لگ سکتے ہیں, تب تک تو وزیر اعظم ہے. میں یہ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی, ہمارا آئین اور اس کا آرٹیکل 95(4) کہتا ہے, اور میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کو, یہ ذکر کرتا ہے 95 آرٹیکل ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر, اور اس کا 95(4) کہتا ہے ریزولوشن جمع ہوگی, اور پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا, if the resolution referred to in clause 1 is passed, یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن کامیاب ہو جاتی ہے by majority of total membership of the National Assembly, اور وہ نمبر ہے 172, the Prime Minister shall cease to hold office. یہ بڑا کلیئر ہے آئین میں, آئین سے بڑا صدر نہیں ہے پاکستان. وہ 94 کا بھی میں آؤں گا, اس پہ بھی آؤں گا جس کی وہ کوٹ کریں, the Prime Minister shall cease to hold office. لفظ shall ہے اور cease to hold office ہے, ختم. جس وقت 172 ممبران نے کہہ دیا, اور اس سے زیادہ ممبران نے کہہ دیا کہ اب ہمیں یہ پرائم منسٹر نہیں چاہیے, اور ریزولوشن کی سپورٹ کی اور وہ پاس ہو گئی, اسی مومنٹ پہ کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, آئین میں لکھا ہے, کسی صدر کو کہنے کی ضرورت نہیں, ہی شیل سیز ٹو ہولڈ آفس. یہ جو آرٹیکل 94 کو کوٹ کر رہے ہیں, 95 سے پہلے آتا ہے 94, اور وہ اس لیے ہے کہ اس پرائم منسٹر کو خود بھی ریزائن کر سکتا ہے. بزدار صاحب نے ریزائن کیا ہے ابھی ایز چیف منسٹر, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو تو چھوڑ دیں, اس پہ میں نہیں جاتا کہ کرنا کس کو چاہیے تھا. اگر وزیر اعظم خود ریزائن کرتا ہے تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے جو 94 ہے, اور میں پڑھ دیتا ہوں, دا پریزیڈنٹ میں آس دا پرائم منسٹر, ایک پرائم منسٹر عمران خان جاتے ہیں عارف الوی صاحب کے پاس, کہتے ہیں یہ جی میری ریزگنیشن میں ریزائن کرتا ہوں. تو دا پریزیڈنٹ میں آس دا پرائم منسٹر, میں آسک ہو دا پرائم منسٹر ٹو کنٹینیو ٹو ہولڈ آفس until his successor enters upon the office of the prime minister. کس کو کہے گا؟ وزیر اعظم کو. بھائی وزیر اعظم تو سیز کر چکے اپنی آفس, 94 کیسے اپلائی کرے گا وہ؟ یہ بہت کلیئر ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بحران پیدا کرنے, کسی ادارے نے بھی کرنے, تو قانون اور آئین کے خلاف چلے جائے, اس سے منحرف ہو جائے, بحران پیدا ہو جائے گا. اس کوئی بحران نہیں پیدا کرنے تو آئین کو, ابھی بھی ان لوگوں نے وہ 63A کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز کے لیے سپریم کورٹ میں چلے گئے, وہ سب جوڈس ہے معاملہ, اس لیے اس پہ زیادہ میں نہیں بولوں گا. لیکن یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب جیسے ہی انشاءاللہ تعالی کل ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے, اس کی ریزولوشن کامیاب ہو جاتی ہے, اسی مومنٹ پہ he will cease to be the Prime Minister of Pakistan, and somebody who is not the Prime Minister of Pakistan cannot be asked to continue in the office. صدر کا یہ اختیار تو نہیں کہ راستے سے کسی کو بھی چل کے, اس لیے اس کے بعد یہ راستہ چلتے ہوا ایک ایم این اے ہوگا. صدر کا اختیار نہیں کہ کسی بھی ایم این اے کو بنا دے پرائم منسٹر. صدر کو اس وقت, اسی وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوگا. اب یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی کیسے ہو سکتے ملک پرائم منسٹر کے بغیر چلے کچھ منٹوں کے لیے بھی. اللہ نہ کرے اگر کوئی پرائم منسٹر وفات پا جاتا ہے اپنے آفس میں, تو کیا ملک ختم ہو جائے گا, ملک بند ہو جائے گا؟ ایکچولی تو سیاسی وفات پا گیا نا وہ, جب اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا اور وہ ہار گیا. تو صدر پاکستان کو اسی وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوگا,
اور جو طریقہ کار دیا ہوا ہے، اور وہ بھی سارا آئین میں دیا ہوا ہے، رولز میں دیا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی ویکنٹ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی پوزیشن تو صدر اجلاس بلائے گا اور صدر صاحب وہاں پہ نامینیشنز فائل ہوں گے، اور جو شخص 172 سے زیادہ ووٹ لے گا، 172 یا اس سے زیادہ ووٹ لے گا، وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک مزید ان بحرانوں کا متحمل نہیں ہے۔ یہ پہلی بار اس ملک کی ہسٹری میں ہوا۔ اس سے پہلے جب بھی کہتے ہیں نا جی کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، یہ ایک یونیک چیز ہسٹری پہ ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب بھی ہوا ہے، میں پچھلے 2-3 وزراء اعظم کی بات بتا دیتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو ہٹایا تو انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں 1 منٹ کی سزا دی تھی، اور اس 1 منٹ کی سزا پہ عدالت نے کہا کہ جی اب یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اس لیے کہ یہ سزا یافتہ ہے۔ میں اس کے میرٹس پہ نہیں جاتا کہ وہ بتا دیتا ہوں ان کو سزا ملی تھی کہ انہوں نے خط نہیں لکھا، اور خط کس کے خلاف لکھنا تھا؟ صدر آصف علی زرداری کے خلاف کہہ رہے تھے کہ کرمنل چارج پہ خط لکھے، اور آئین ہی کہتا ہے آرٹیکل 248 ہے کہ جی صدر جب وہ دفتر میں ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی کرمنل چارج نہیں لگ سکتی۔ وہ آئین کو فالو کر رہے تھے لیکن کورٹ نے کچھ اور سمجھا تو کورٹ کی مدد سے ہٹایا گیا۔ پھر میاں محمد نواز شریف، ان کو بھی پتہ نہیں کہتے ہیں اقامہ نہیں تھا یا پتہ نہیں اقامہ نہیں تھا، اور اقامہ تھا اور ان کو تنخواہ لینی تھی اور انہوں نے اپنے ایسٹس میں شو نہیں کی، کورٹ نے ہٹایا۔ اس سے پہلے جب بھی ہوا 58(2) بھی ایک عامر نے ڈالی تھی شک، اس کو استعمال کرتے تھے، یا مارشل لا آ جاتا تھا۔ پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پروسیس، ایک ڈیموکریٹک پروسیس، ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے وزیر اعظم چینج ہو رہا ہے۔ ہمیں تو اب اس میچورٹی جو سسٹم میں آئی ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ جیسے یہ بھی کر رہے ہیں کہ دعوتیں دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ اسٹیبلشمنٹ آئے اور کوئی کچھ اور کرے، آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ میچورٹی ہمارے ڈیموکریٹک سسٹمز میں آ گئی کہ ہم آئین کو فالو کرتے ہوئے ایک شخص جس کو میجورٹی پسند نہیں کر رہی اس کو ہم ہٹا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ایک چیز کا ذکر کروں گا، آپ کے سوالات بھی لوں گا، لیکن ایک چیز کو اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا سندھ ہاؤس اسلام آباد میں، ہم نے اس کے خلاف تھانے میں رپورٹ لکھوائی کہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں وہ جب بھی دیکھتا ہوں میں بتا رہا ہوں، میں دل سے ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے جب سندھ گورنمنٹ کے مونوگرام پہ لاتیں ماری جا رہی تھی۔